دوستو محمد عاصم آغا ہیں نشتر میڈیکل کالج سے ملتان سے. آئیے پہلے سوال سن لیتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں. السلام علیکم سر. آئی ایم محمد عاصم آغا فرام نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان. سر میرا ایک کویشچن ہے کہ ہم اکثر نیوز میں سنتے ہیں کہ ایل او سی کے الانگ سیز فائر وائلیشن ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیوز بھی ہم سنتے ہیں کہ پاکستان نے انڈین ہائی کمشنر یا ایمبیسڈر کو فارن آفس میں طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا. اور انڈین نیوز میں بھی ہم اسی طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ پاکستان کے ہائی کمشنر یا ایمبیسڈر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. تو سر میرا یہاں پر کویشچن ہے کہ وٹ ایگزیکٹلی دا سگنیفیکینس نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی آف کالنگ آن دا ایمبیسڈر اور ہائی کمشنر ٹو دی فارن آفس اینڈ ریکارڈ اے پروٹیسٹ. جی بہت شکریہ عاصم آپ کے سوال کا. لائن آف کنٹرول میں جو پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، سیز فائر ایگریمنٹ. یہ 26 نومبر 2003 میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی انفارملی کہ یہاں پہ اس قسم کی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے اکراس دا ایل او سی. بعد میں ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے 2015 میں ستمبر میں جب وہ گئے تھے یو این جی اے سیشن اٹینڈ کرنے، وہاں انہوں نے پھر فارملی پروپوز بھی کیا تھا بھارت کو کہ آئیے اس جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ایک فارمل ایگریمنٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن انڈیا نے بہرحال اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. تو اب جب وائلیشن ہوتی ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. مجھے خود بھی 3.5 سال جو میں نے بھارت میں گزارے، کئی بار مجھے بلایا گیا جے شنکر صاحب نے، اور اس سے پہلے جو ان کی پریڈیسیسر تھیں سجاتا سنگھ، اور وہ پروٹیسٹ لانچ کرتے تھے کہ بھئی پاکستان نے آج یہ وائلیشن کی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہماری طرف سے بھی جو ہے جب وائلیشن ہوتی ہے بھارت کی طرف سے، تو یا ہم بھی بھارت کے جو ہائی کمشنر ہیں، اب تو نہیں، اب جو ان کے ناظم الامور ہیں ان کو ہم بلا لیتے ہیں اور پروٹیسٹ کر دیتے ہیں. پروٹیسٹ تو دیکھیے بنتا ہے، کیونکہ جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے بھارت یہ کرتا رہے گا، کیونکہ بھارت کے جو اس وقت ایک اسٹریٹجک جو پالیسی ہے کشمیر سے متعلق اور پاکستان کے متعلق، یہ جو سیز فائر وائلیشن ہے یہ اس کا حصہ ہے، تاکہ ایل او سی میں مینج طریقے سے فائرنگ ہوتی رہے. کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے جی پاکستان پرووک کرتا ہے، اور جو فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پاکستان انفلٹریٹ کرتا ہے، اپنے بندے بھجواتا ہے، دہشت گرد کوٹ ان کوٹ. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور بھارت مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں اس سیز فائر جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کوئی فارمل ایگریمنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوگا. جب ہمیں بلاتے یا ہم بھی بلاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا کو بتانے کا کہ دیکھیے جی کس طرح یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں اور پیس کے خلاف کام ہو رہا ہے. ہم بھی جب کرتے ہیں تو ہمارے ہاں چونکہ سویلینز بھی بہت شہید ہوئے ہیں، ہوتے بھی ہیں، کیونکہ ہمارے جو لائن آف کنٹرول میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اس قریب تو بڑا خطرہ رہتا ہے ان کو. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک تو ان کی آواز بھی اٹھائیں، اور دوسرا پھر دنیا کو بھی بتائیں کہ جی دیکھیے یہ جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ اس میں خطرات بھی تو لاحق ہوتے ہیں، سیز فائر اگر زیادہ ہو جائے، اگر وائلیشن زیادہ ہو جائیں، فائرنگ زیادہ ہو جائے تو پھر ایسکلیشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ. تو اس لیے دنیا کو بہرحال یہ باور کروانا پڑتا ہے کہ دیکھیے بھارت بار بار یہ فائرنگ کر رہا ہے تو یہ کہیں خطرے کا سبب نہ بن جائے، ایک وار کی صورت اختیار نہ کر جائے. تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ کیا جائے اور ان کو بلا کر بتایا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور آئندہ مت کیجیے. تو ایک ڈپلومیٹک ضرورت بھی ہے اور دنیا کو بتانے کے لیے بھی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن دوسری طرف بھارت بھی ہمیں سمن کر لیتے تھے، وہ کہتے تھے جی آپ نے کیا ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے کیا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں بھارت کو کہ جی اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ آپ نے کیا ہے ہم نے کیا، تو یہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز آبزرور مشن بیٹھا ہے، ملٹری مشن انڈیا اینڈ پاکستان تو آئیے ان کو یہ دے دیتے ہیں. لیکن بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آبزرور مشن ہے وہ ان کو ایل او سی تک بھی آنے نہیں دیتے. تو بھارت کی اس میں بہرحال ہے ان کی اپنی ایک کیا کہنا چاہیے، ان کی انٹینشنز ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ سیز فائر لائن آف کنٹرول ہے اس میں پیس رہے یا سکون سے لوگ رہیں. تو ہماری تو پالیسی بڑی کلیئر ہے.
اور ہم اکثر اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہماری جو یہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں وہ یہاں ڈپلومیٹس کو بھی لے کر جاتی ہیں، LOC وغیرہ، UNOGIP وغیرہ کے جو مشنز ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں. ہماری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھیے ایک تو بھارت جو ہے چیزوں کو جو بھی اگر انفارمل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس کی پاسداری بھی نہیں کر رہا، اور پھر دنیا کو بھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا چاہیے کہ دیکھیے یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو دنیا کی انوالومنٹ بڑا ضروری ہے کہ جموں اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے، کیونکہ اگر اسی طرح بھارت ہمارے لوگوں کو شہید کرتا رہے گا لائن آف کنٹرول کی اس سائڈ پہ، ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سویلین کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی رہتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ جواب دینا اس طرح بہت مشکل ہوتا ہے، جو کہ ہم کرتے ہیں جوابی کارروائیاں، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے سوال کا بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی وقت آئے گا کہ جب پاکستان اور بھارت اس تنازع کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو قربانیاں دے رہے ہیں کشمیر کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول کرے، اور ان کے لیے جو اس وقت ایک بہت شدید، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. آپ کے سوال کا بہت شکریہ.